السلام علیکم کلاس. اوکے کلاس، تو ہم نے اس سے پہلے کلاس میں کیا کیا تھا؟ ہم چیپٹر کمپلیٹ کیا تھا. اوکے، تو ہم نے اس کا چیپٹر میں اس نظم میں ہم میں مشکل الفاظ معنی، اس کے سوال جواب، اس کی ایکسرسائزز ساری کمپلیٹ کر لی تھیں. اوکے، تو اب ہم آج اپنا ایک نیا یونٹ اسٹارٹ کریں گے. اوکے، تو سب اپنی بکس کو جلدی سے نکال لیں، بکس اور بکس کھولیں. اوکے، تو اب ہم اپنا یونٹ نمبر 1 اسٹارٹ کریں گے، وہ ہے مکالمہ. مکالمہ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان آپس میں ان میں جو بات چیت کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مکالمہ. ٹھیک ہے، مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان بات چیت کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں. اوکے، تو ہمارے مکالمے کا ٹاپک کیا ہے ہمارے مکالمے کا ٹاپک؟ اف میرے دانت. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور رب بھی راضی ہوتا ہے. اب یونٹ نمبر 1 ہمارا ہے صفائی کے بارے میں. یونٹ نمبر 1 کیا ہے؟ صحت و صفائی، یعنی ہمارا یونٹ نمبر 1 ہے صحت و صفائی کے بارے میں. تو اس میں کیا پڑھنا ہے؟ صحت و صفائی میں ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ صحت و صفائی میں ہمیں پڑھنا ہے اس کے بنیادی مقاصد کیا ہیں، یعنی ہمارے بنیادی مقاصد کیا ہیں صحت و صفائی میں. صحت و صفائی کے لیے کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. اس میں ہمارے لیے صحت و صفائی میں اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ صحت و صفائی کے بارے میں جاننا، ٹھیک ہے، اور صحت و صفائی ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، مطلب یہ ہمارے لیے یہ کتنی زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے یعنی صحت و صفائی کرنے سے ہمارے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم صحت و صفائی کرتے ہیں تو ہمارے اوپر کیا اثرات اس کے مرتب ہوتے ہیں. اور صحت و صفائی کو، یعنی صحت اور صفائی کو ایمان کیوں کہا گیا ہے. مطلب یہ 3 چیزیں اس میں، یعنی یہ بہت ساری باتیں ہیں ویسے تو صحت و صفائی کے بارے میں، لیکن اس میں 3 چیزوں کی طرف زیادہ اشارہ کیا کہ صحت و صفائی کے لیے کن باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، صحت و صفائی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور صفائی کو ایمان کیوں کہا گیا ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 9 پہ. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 9 پہ کیا ہے ہمارا ٹاپک؟ کیا ہے ہمارا؟ سب سے پہلے ہمارے کیا ہے؟ اف میرے دانت. اب اف میرے دانت میں پہلا منظر اب ہم نے، یعنی 2 لوگ جو ہیں پہلے منظر میں کیا ہے، یعنی 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اس میں 2 لوگ کون کون ہیں؟ امی اور عمر. ٹھیک ہے، اب پہلا منظر پڑھتے ہیں ہم. امی: بیٹا آؤ ناشتہ کر لو. عمر: اچھا امی. امی: بیٹا آپ نے دانت صاف کیے؟ عمر: نہیں امی، ناشتے کے بعد کر لوں گا. امی: دانت صاف کرنا ضروری ہے، انہیں وقت پر صاف کرنا چاہیے، ناشتے کے بعد. امی: بیٹا آپ نے دانت صاف کیے؟ اب ناشتے کے بعد امی دوبارہ پوچھیں، بیٹا آپ نے دانت صاف کیے؟ عمر: اب تو اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں واپس آ کر کر لوں گا، اللہ حافظ. اسکول سے آ کر عمر نے کھانا کھایا اور سونے چلا گیا. اب پہلے منظر میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ امی نے کہا بیٹا اور ناشتہ کر لو، تو عمر نے کہا اچھا امی. اب یہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، یعنی میں نے ابھی بتایا آپ کو بات چیت کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں. تو یہ آپس میں بات کر رہے ہیں. اب سب سے پہلے امی نے کہا بیٹا آؤ ناشتہ کر لو. عمر: اچھا امی. اب امی نے کہا کہ بیٹا آپ نے دانت صاف کیے؟ اب عمر نے کیا کہا کہ نہیں امی، ناشتے کے بعد کر لوں گا، یعنی ابھی اس نے کہا کہ میں ناشتے کے بعد کر لوں گا. اب امی کہہ رہی ہیں کہ دانت صاف کرنا ضروری ہے، انہیں وقت پر صاف کرنا چاہیے. اب عمر نے ان کی بات ہی نہیں سنی. اب ناشتے کے بعد کیا ہوا؟ کہ امی: بیٹا آپ نے دانت صاف کر لیے؟
اب امی جو ہیں دوبارہ پوچھا امی نے کہ بیٹا آپ نے دانت صاف کیے؟ تو اب عمر نے کیا کہا کہ امی اب تو اسکول کے لیے بہت دیر ہو رہی ہے، میں واپس آ کر لوں گا. اور اس نے امی کو کہہ کے اللہ حافظ اور وہ اسکول چلا گیا. اب اسکول سے آ کر اس نے کھانا کھایا اور وہ سونے چلا گیا. اب ہے صفحہ نمبر 10. اب ہم نے صفحہ نمبر 10 نکالنا، اس پہ ہے دوسرا منظر. یعنی ایک منظر میں تو امی اور عمر باتیں کر رہے تھے، اب یہاں پہ دوسرے منظر میں ڈاکٹر اور عمر باتیں، یعنی یہاں پہ جو دو لوگ ہیں وہ کون بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر اور عمر. اب دوسرے منظر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ عمر شام کو اٹھا تو اس کے دانت میں بہت درد تھا. ابو اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. ڈاکٹر نے دانت دیکھے اور پوچھا ڈاکٹر. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بیٹا آپ کے کون سے دانت میں درد ہے؟ عمر جی ڈاکٹر صاحب یہ اوپر والا دائیں طرف کا. ڈاکٹر بیٹا آپ کے دانت تو بہت پیلے ہو رہے ہیں، آپ شاید پابندی سے دانت صاف نہیں کرتے، اس لیے آپ کے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا ہے. اب عمر نے ڈرتے ہوئے پوچھا ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر بیٹا ابھی تو میں مشین سے آپ کے دانت صاف کر دیتا ہوں، لیکن آئندہ آپ پابندی سے صبح شام دانت صاف کیا کریں گے. عمر بہت ڈر گیا، اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا کیڑا مجھے کاٹے گا؟ اب ڈاکٹر نہیں بیٹا، کیڑا دانت کو خراب کر دیتا ہے، کاٹتا نہیں، لیکن اگر آپ ہر کھانے کے بعد دانت صاف رکھیں گے تو آپ کے دوسرے دانت خراب نہیں ہوں گے. ٹافیاں اور میٹھی چیزوں سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں. عمر ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. عمر نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا کہ امی اب میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیا کروں گا. جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کلینک کی دیوار پر ایک بورڈ لگا تھا جس پر ایک حدیث لکھی تھی. ابو نے بتایا اس حدیث کا مطلب ہے کہ دانت صاف کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اوکے کلاس، تو دوسرے منظر میں کیا بات ہو رہی ہے؟ بات چیت ان کے درمیان کیا ہوئی جب عمر شام کو اٹھا؟ پہلے منظر میں تو عمر سو گیا تھا، جب عمر شام کو اٹھا تو اس کے دانت میں بہت درد تھا. اب ابو نے کیا کیا، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے کیونکہ اب اس کے دانت میں بہت درد ہو رہا تھا، تو وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے دانت دیکھے اور پوچھا، اب ڈاکٹر نے جیسے ہی دانت دیکھے تو پوچھا انہوں نے بیٹا آپ کے کون سے دانت میں درد ہے؟ اب سب سے پہلے ڈاکٹر تو یہی سوال کریں گے نا کہ آپ کے کون سے دانت میں درد ہے. اب عمر نے کیا بتایا کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ اوپر والا دائیں طرف، مطلب دائیں طرف کہتے ہیں سیدھی طرف، رائٹ ہینڈ. اب ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر آپ کے دانت تو بہت پیلے ہو رہے ہیں. اب ڈاکٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے دانت تو کیونکہ اس نے تو برش نہیں کیا تھا اور وہ بنا دانت صاف کیے ہی سو گیا تھا، شام کو صبح میں بھی نہیں کیا تھا اور شام میں بھی اسکول سے آ کر بھی واپس شام میں بھی ایسے ہی سو گیا تھا، تو اس کے دانت تو بہت پیلے ہو رہے تھے. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بیٹا آپ کے دانت تو بہت پیلے ہو رہے ہیں، آپ شاید پابندی سے دانت صاف نہیں کرتے، مطلب آپ ریگولر جو ہے وہ دانت صاف نہیں کرتے، اس لیے آپ کے دانتوں میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا ہے. اب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیا ریگولر دانت صاف نہیں کرتے ہیں اپنے، یعنی اس وجہ سے آپ کے دانتوں میں جو ہے وہ تو کیڑا لگنا شروع ہو گیا، خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں آپ کے دانت. اب عمر جو ہے وہ ڈر گیا، اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ڈاکٹر صاحب اب کیا ہوگا؟ وہ سمجھا شاید یہ جو کیڑا ہے اس کے دانتوں کو کھا جائے گا. اب ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیٹا ابھی تو میں مشین سے آپ کے دانت صاف کر دیتا ہوں، لیکن آئندہ آپ پابندی سے صبح شام دانت صاف کیا کریں گے. اب انہوں نے کہا کہ میں ابھی تو مشین سے آپ کے دانت صاف کر دیتا ہوں، لیکن اب آپ نے پابندی کے ساتھ ریگولر، مطلب آپ نے صبح اور شام اپنے دانتوں کو صاف رکھنا ہے. اب عمر جو تھا وہ بہت ڈر گیا، اس نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیا کیڑا مجھے کاٹے گا؟ اب وہ تو ڈر گیا تھا، اس کو لگ رہا تھا کہ کیڑا جو ہے اس کو کاٹ لے گا. اب ڈاکٹر نے کیا کہا نہیں بیٹا کیڑا دانت کو خراب کر دیتا، مطلب کیڑا، کیونکہ دانت تو صرف کیڑا لگنے سے دانت خراب ہوتے ہیں، کیڑا جو ہے وہ دانتوں کو ہمیں کاٹ تھوڑی لیتا ہے، وہ صرف خراب کرتا ہے ہمارے دانتوں کو. لیکن جب ہمارے دانت خراب ہو جائیں گے تو وہ تو بالکل
اب دانت خراب ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر تو ہمیں نکلوانے پڑیں گے اپنے دانت. ہم کتنے برے لگیں گے ہمارے، اگر ہم برش نہیں کریں گے ریگولر، ہم اپنے دانتوں کی صفائی نہیں رکھیں گے تو کتنا برا لگے گا. پھر وہ دانت تو نکالنے پڑیں گے، جب وہ اس میں خراب ہو جائیں گے وہ بالکل، تو وہ تو دانت نکالنا پڑے گا پھر. تو اس لیے ہمیں دانتوں کی صفائی رکھنی چاہیے. لیکن اگر آپ ہر کھانے کے بعد دانت صاف رکھیں گے تو آپ کے دوسرے دانت خراب نہیں ہوں گے. اچھا، اب ڈاکٹر نے اسے سمجھایا کہ دیکھو آپ اگر دانتوں کو اپنے ریگولر صاف رکھیں گے اور کھانے کے بعد بھی دانت صاف کریں گے تو آپ کے دانت خراب، جو دوسرے دانت ہیں، مطلب اگر آپ کا ایک دانت خراب ہو گیا نا تو آپ کا دوسرا دانت بھی خراب ہو سکتا ہے. یعنی ایک کیڑا جو ہے وہ اگر آپ کے ایک دانت میں لگ گیا تو وہ دوسرے دانت میں بھی لگ جاتا ہے، پھر تیسرے دانت میں. اس طرح سے آپ کے، اگر آپ اس کی صحیح سے صفائی نہیں کریں گے تو وہ پھیلتا جائے گا. ٹافیوں اور میٹھی چیزوں سے بھی دانت خراب ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. اب ڈاکٹر نے کیا کہا کہ ٹافیاں کھانے سے، مطلب کیونکہ ٹافیاں بھی بہت زیادہ کھانے سے، کیونکہ میٹھی ہوتی ہیں، بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھانے سے بھی دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے. دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے کہ میٹھی چیزیں جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ فوراً جلدی سے کیڑا آ جاتا ہے وہاں پہ کوئی بھی. تو اسی طرح اگر ہم اپنے دانتوں میں ہم بہت زیادہ ٹافیاں یا میٹھی چیزیں استعمال کریں گے تو ہمارے دانت میں بھی کیڑا لگ جائے گا، ہمارے دانت بھی خراب ہو جائیں گے. اب عمر نے کیا کیا، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا، اور عمر نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ، اب عمر جو ہے وہ اس نے خود سے وعدہ کیا، کیونکہ اسے جو ہے اب وہ ڈر گیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اگر وہ دانت صاف نہیں کرے گا تو اس کے دانت سارے خراب ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ امی اب میں آپ کے کہنے سے پہلے ہی دانت صاف کر لیا کروں گا. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کیا اس میں کیا بتا رہے ہیں. اور ایک اور چیز، جب وہ واپس جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کلینک کی دیوار پر ایک بورڈ لگا تھا جس پر ایک حدیث لکھی تھی. اب ابو نے بتایا اس حدیث کا مطلب ہے کہ دانت صاف کرنے سے منہ بھی صاف ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے. اس حدیث کا کیا مطلب ہو، یعنی کہ اگر ہم دانت صاف رکھیں گے، یعنی اگر ہم اپنے دانتوں کو صاف رکھیں گے تو ہمارا منہ بھی صاف ہوگا، یعنی ہمارا منہ برا بھی نہیں لگے گا اور ہمارے منہ سے بدبو نہیں آئے گی. کیونکہ جب ہم دانت صاف نہیں کرتے تو ہمارے منہ سے اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، اور اور اگر دانتوں میں کیڑا لگ جاتا ہے تو پھر تو ہمارے جو ہے ہم کوئی بھی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بہت بری لگ رہی ہوتی ہے، مطلب ہمارے دانتوں میں اس میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. تو اس سے اچھا ہے کہ اگر ہم تکلیف برداشت کرنے سے اچھا ہے کہ ہم پہلے ہی اپنے دانتوں کی صفائی رکھیں. کیونکہ یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، مطلب ہمیں جو ہے وہ صفائی رکھنی چاہیے. تو اب وہ صفائی کوئی بھی ہو، دانتوں کی صفائی ہو یا گھر کی صفائی ہو، مطلب دانت بھی صفائی میں آتے ہیں، تو ہمیں اپنے دانتوں کو بھی صاف رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بھی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے اگر ہم اپنے دانت صاف رکھیں گے. کیونکہ دانتوں میں اگر جو ہے کیڑا لگ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، اگر کیڑا ہمارے دانتوں میں لگ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا، نقصان تو ہمارا ہی ہوگا. ہمیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑے گا، پھر ہمارے دانتوں کی صفائی ہوگی تو وہ کیڑا اگر ہمارے دانتوں میں پھیل گیا ہوگا تو ڈاکٹر کیا کریں گے، ہمارے دانت نکال دیں گے. تو دانت نکالنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو درد تو ہمیں ہی ہوگا نا. تو اس سے اچھا ہے کہ اگر ہم اس درد کو برداشت کرنے سے اچھا ہے کہ ہم ریگولر اپنے دانت صاف رکھیں. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اس میں کیا سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے دانتوں کی صفائی رکھنی ہے، اور صبح شام، یعنی ہمیں صبح اٹھ کے سب سے پہلے برش کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور رات کو سونے سے پہلے بھی برش کرنا ہے، دانت صاف کر کے سونے اپنے. کیونکہ جب ہم پورا دن میں جو چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سارے دانتوں میں لگ جاتی ہیں، تو جب ہم رات میں سو جائیں گے تو وہ تو ہمارے دانتوں میں ہی لگی رہ جائیں گی، اور صبح تک لگی رہیں گی. تو صبح تک جب لگی رہیں گی پوری رات، تو اس کا مطلب پوری رات میں ہمارے دانت تو بہت خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو کیڑا لگ سکتا ہے ہمارے دانتوں میں، اس لیے ہمیں اپنے دانتوں کی صفائی رکھنی چاہیے. اوکے کلاس، تو ہم نے پہلا منظر کیا پڑھا تھا، پہلے منظر میں آپ نے کیا پڑھا، پہلے منظر میں آپ نے دیکھا کہ امی اور عمر جو ہیں وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. امی جو ہیں وہ ناشتے کی بات کر رہی تھی اور اس کو دانت صاف کرنے کے لیے کہہ رہی تھی عمر کو، لیکن عمر نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ اسکول چلا گیا، اور اسکول سے آ کر پھر وہ کھانا کھا کے سونے چلا. اس کو کیا نقصان ہوا کہ اس کے جو ہے دانتوں میں کیڑا لگ گیا تھا،
بہت پیلے ہو رہے تھے، دانتوں میں اس کے کیڑا لگنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ مشین کے ذریعے ڈاکٹر نے اسے کیا کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ اسی طرح سے صفائی نہیں کریں گے تو آپ کے کیڑا لگ جائے گا دانتوں میں۔ تو اس سبق میں آپ نے کیا سیکھا کہ صحت و صفائی ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری، مطلب ہمیں صفائی رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہوں گے، مطلب ہمارے دانت میں کیڑا لگ جائے گا، پھر دانت ہمیں نکلوانا پڑے گا، اس میں درد بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے یعنی ہمارے اس پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر ہم دانت صاف نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو میں نے بتا دیا کہ دانت صاف نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، کیڑا لگ جائے گا، پھر دانت نکالنا پڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کو ایمان کا حصہ کیوں قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آج اس میں کیا سیکھا کہ ہمیں جو ہے وہ ہمیشہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اوکے کلاس، تو اب آپ نے کرنے ہیں اس کی مشکل الفاظ لکھنے، اوکے، انڈر لائن کرنے مشکل الفاظ۔ سب سے پہلے ہے ناشتہ، اس کے بعد ہے دانت، اس کے بعد ہے اللہ حافظ، اسکول، ٹھیک ہے۔ یہ سب آپ نے انڈر لائن کرنے اسی طرح سے۔ اس کے بعد پیج نمبر 2، دوسرے پیج پہ ڈاکٹر دائیں پابندی دانتوں کیڑا مشین آئندہ خراب میٹھی شکریہ وعدہ کلینک دیوار بورڈ حدیث منہ۔ اوکے، یہ سارے ہم نے انڈر لائن کر دیا۔ اب ایک اور دفعہ ہم پڑھ لیتے ہیں انہیں، کون کون سے ہیں؟ دانت، اسکول، اللہ حافظ، ناشتہ، ڈاکٹر دائیں پابندی دانتوں کیڑا مشین آئندہ خراب میٹھی شکریہ وعدہ کلینک دیوار بورڈ حدیث منہ۔ تو آپ نے سب نے یہ پڑھ لی ہیں؟ اوکے کلاس، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان سب مشکل الفاظوں کو آپ نے بار بار ان کو ریپیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بار بار دہرائیں گے اسے تو یہ آپ کو پھر یاد ہو جائیں گے، آپ نے بار بار انہیں پڑھنا ہے۔ اوکے، تو ہم مشکل الفاظ آپ ان کو یاد کریں گے، آپ اسی طرح سے ان کو انڈر لائن کریں گے، پھر میں دوسری کلاس میں اب بتاؤں گی کہ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ اوکے کلاس، تو آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے یہ چیپٹر ہے، یونٹ نمبر 1 ہے، اس کو بہت اچھے سے اس کی بلند خوانی کرنی ہے، بہت اچھے سے پڑھنا ہے اس کو،
ٹھیک ہے، بہت اچھے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، بلند خوانی کریں گے، اور جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کریں گے اور مشکل الفاظ یاد کریں گے یہ. اوکے کلاس.